Allahu 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 Allah Allah. السلام علیکم. ظہر کی نماز یہاں ادا کی، ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی. حضرت جو یہاں کے ذمہ دار، محتمم، خطیب، امام اور ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کچھ دین کی بات کر لو. تو بزرگوں کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے، اہل اللہ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے دین کی بات کرنا مجھ جیسے طالب علم، بلکہ طالب علم بھی اس درجے کا جو ابھی مکتب میں داخل ہوا ہو، مدرسہ یا اسکول میں داخل ہوا ہو، جس کو نہ آداب کی رعایت ہے، نہ آداب کا خیال ہے، نہ طور طریقہ آتا ہے، اس کے لیے بات کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن بہرحال حضرت نے فرمایا تو حضرت کا کہنا حکم کا درجہ رکھتا ہے. چند باتیں مختصر سے وقت میں عرض کرنی ہے. رمضان کے یہ آخری ایام ہیں. غالب امکان یہ ہے کہ ہفتے کو انشاءاللہ یہاں عید ہوگی ہماری طرف، ہمارے یہاں. تو اس حساب سے آج 29واں روزہ ہے، اور اگر کل عید ہو گئی اللہ ہی کے علم میں ہے. زیادہ تر امکان تو جیسا میں نے عرض کیا ہفتے کا ہے، لیکن اگر کل عید ہو گئی تو آج آخری روزہ ہے. بس یہ اب رمضان جا رہا ہے ہم سے. یہ میرے دوستو، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے نا، تو اللہ ہم سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں جب یہ مہینہ ہمیں دیا ہے. یہ رمضان اعلان کر رہا ہے اور اپنی زبان حال سے بتا رہا ہے. یعنی زبان حال سے مراد یہ کہ اگر اس کو زبان ملتی اور ہمیں سمجھ میں آتی تو یہ اس طرح ہم سے بات کرتا کہ میں کچھ دینے کے لیے یہاں تمہیں آیا ہوں، کچھ سکھانے آیا تھا، کچھ سمجھانے آیا تھا، میں تمہیں رحمت و برکت کے خزانے دلانے آیا تھا، تمہارے اندر عزم اور عبادت کا جذبہ پیدا کرنے آیا تھا، تمہیں صبر اور برداشت کا عادی بنانے آیا تھا، تمہیں نگاہوں کی پاکیزگی سمجھانے آیا تھا، تمہیں زبان کی حفاظت کا طریقہ بتانے آیا تھا، تمہیں دل اور دماغ کی طہارت کے حصول کے لیے آیا تھا کہ تاکہ تم یہ حاصل کر لو. تمہیں قرآن پاک کی آیات اور اس کی برکات اور اس کا فہم اور اس کی بصیرت سے نوازنے آیا تھا. اب میں رخصت ہو رہا ہوں تو ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ رمضان سے پہلے وہ کیا تھا، رمضان کے درمیان میں وہ کیا تھا، اور اب جب رمضان گزر جائے گا تو اس کے کیا طور طریقے اور عادت و اطوار ہوں گے. یہ سب جائزہ لیں. اس ماہ مبارک کے کتنے اثرات ہم نے قبول کیے، کیا گناہوں سے بچنے کی ہمت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، کیا زبان، کان، نگاہوں کی پاکیزگی ہمیں حاصل ہو گئی، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمارے اندر پیدا ہو چکی، کیا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور گناہ و معصیت سے کنارہ کشی کا جذبہ ہمارے قلوب میں پیدا ہو گیا، کیا تلاوت قرآن کی ہمیں عادت ہو گئی، کیا قرآن میں فہم یعنی اس کے اوپر غور کرنا اور تدبر کرنا اور عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا، کیا یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، کیا ہمارا نفس مسجد کے ماحول اور مسجد کی حاضری سے مانوس ہو چکا، یا اب جب رمضان ختم ہو جائیں گے تو وہی ایک صف یا دو صف مسجدوں میں نظر آئیں گی، لیکن چائے خانے، کیفے اور کافی شاپس کے اوپر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ میرے دوستو یہ المیہ ہیں. یہ بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تکالیف اٹھائیں، مجھے جہاں پر بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ والے ہمارے اساتذہ یا دوست احباب مجھے یہ حکم فرماتے ہیں کہ کچھ دین کی بات کر لو، تو میں چند باتیں اپنی گفتگو میں شامل رکھتا ہوں. ایک یہ کہ قرآن سے ہمیں محبت ہو جائے کہ قرآن کیا چیز ہے، ہم یہ سمجھنے لگیں، صرف اس کا ادراک ہو جائے کہ یہ کیا کتاب ہے اتنی موٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپریٹ کرنے کے لیے کیٹلاگ دی ہے. جس طرح ایک مشین ہوتی ہے، اس کی ایک کیٹلاگ ہوتی ہے، اور وہ مشین کو اس کیٹلاگ کو پڑھانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. بسا اوقات خود سے سمجھ کے مشین خراب کر بیٹھتے ہیں. تو یہ انسان کے جسم کا یہ ایک مشین ہے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اللہ نے ایک کیٹلاگ ہمیں دی ہے، اور کس طرح آپریٹ ہوگی ہے وہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان مبعوث فرمائے.
ایک آیت نازل ہوئی شروع کی، اس کے بعد جتنے بھی آسمانی احکامات تھے، کلام تھے، وہ سب 5 آیات کے نازل ہوتے ہی، یعنی اقرا بسم ربک الذی، وہ جو شروع کی آیات ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے، ان کے نازل ہوتے ہی سب پرانے جتنے بھی احکامات تھے وہ سب کالعدم قرار دیے گئے، یعنی وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ پھر ایک طویل عرصے تک وہی نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشقت تھی، وہی آنے کے وقت مشقت، اور جب اب نازل نہیں ہو رہی لوگوں کے طعن و تشنی، وہ ایک الگ مشقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد، غالباً کم و بیش 3 سال کے بعد، پھر خطاب فرمایا، آپ آرام کر رہے تھے، چادر اوڑھی آپ نے، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو وحی لے کے آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ اب تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ جائیے، قم فانذر، کس لیے اٹھیے؟ اب آپ کو ڈرانا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ کیا گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت اور چین کی زندگی گزارے، وہ آرام سے سو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون زندگی سے کیا نسبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ؟ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اٹھ جائیے مشقت اٹھانے کے لیے، تکالیف اٹھانے کے لیے، تکان کے لیے، محنت کے لیے، اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا ہے، اب آج سے مسلسل آپ کو بیدار رہنا ہے، اٹھ جائیے، اس کام کے لیے مستعد اور تیار رہیے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ ان احکامات، ان پرہیبت کلمات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش، نرم بسترے سے کھینچ کر طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان سمندر کی عطا گہرائیوں میں لا کے ڈال دیا۔ ذرا سوچئے میرے دوستو، کیا کیفیت ہوگی، کیا درد بھرے یہ صورت کے الفاظ ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور پھر اٹھے ہی رہے، پھر راحت اور سکون کو آپ نے ختم کر دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کبھی بیٹھے نہیں، پھر کلام اللہ کی طرف دعوت دینا، پھر پتھر پڑے، پھر گالیاں سنی، پھر ساحر اور مجنوں کہا گیا، پھر دیوانہ کہا گیا۔ ہمیں میرے دوستوں کو یہاں سے نکل کے اگر اوئے کہہ دے، او بدتمیزی سے بات کر لے، ہمیں عادت نہ ہو تو کہنے کی، تو سننے کی عادت نہ ہو، اور کوئی تو کہہ دے تو رات کو نیند نہیں آتی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقتیں کیوں اٹھائیں؟ یہ اتنی مشقتیں تو اس سے پہلے تو بعض انبیاء کو آرے سے بھی چیرا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مشقت اٹھائی، کیوں؟ رشتوں کے اعتبار سے بھی، کہ باپ کا سایہ نہیں دیکھا، ماں کی شفقت نہیں دیکھی، جو ایک ڈھال تھے عبد المطلب، انہیں بلا لیا اللہ نے، جنہوں نے آگے جو کھڑے ہوئے سینہ تان کے کہ اب میرے بھتیجے کے اوپر کوئی حملہ کرے، ابو طالب، انہیں اٹھا لیا، جن بیوی نے آپ کو حوصلہ دیا، ڈھارس، امید بندھائی، اس بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا۔ ایک ایک کر کے اللہ نے سارے سہارے کاٹ دیے، ٹھیک ہے؟ اور تکلیف کیوں؟ ایسا تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے اپنے ذہن میں کہ ایسے تو بہت سارے لوگ تکلیف اٹھاتے ہوں گے، لیکن میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے، جو جتنا نفیس ہوتا ہے اسے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی نفیس انسان پیدا نہیں ہوگا، کوئی نازک مزاج، کوئی نفیس، کوئی بہترین، کوئی شرمیلا، کوئی عاجز ایسا پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ نفاست بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو چھوٹی سی تکلیف بڑی محسوس ہوتی تھی، اور
واقعتاً جو تکالیف میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ اکیلے بھاگ رہے ہیں، پیچھے پتھر لے کے طائف میں لڑکے بھاگ رہے ہیں، مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اور وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگ رہے ہیں، اور جس میں اتھر سے خون نکل رہا ہے، وہ خون جوتوں میں بھر رہا ہے، یہ تکالیف یہ برداشت کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ جو بوجھ تھا اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور یہ بوجھ کس چیز کا تھا؟ یہ امانت کبریٰ کا تھا، روئے زمین پہ، پوری روئے زمین، پوری انسانیت کی اثر نو ایک طرح سے بیداری کا بوجھ تھا کہ آپ کو بیدار کرنا تھا، امت کا بوجھ تھا، ساری انسانیت کا بوجھ تھا، سارے عقائد کا بوجھ تھا، مختلف میدانوں میں جہاد کا بوجھ تھا، جنگوں کا بوجھ تھا، غزوات کا بوجھ تھا، سیریات کا بوجھ تھا۔ اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی اور ذمہ داری کو اٹھایا، آپ کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہیں کر سکتی۔ یہ بات بہت اہم ہے اور غور کرنے کے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ ایک حالت دوسری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہاں پر تنگی ہے، میں سودا لے کے گھر میں آیا اور مجھے یہ کہا میرے گھر والوں نے کہ اب آپ اس صوفے کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں، تو میرا اگلا جواب یہ ہوگا کہ ابھی دیکھا نہیں، ابھی تو آیا ہوں میں سودا لے کے، ابھی دوسرا کام دے دیا، ذرا سا ریسٹ تو کرنے دو، آرام تو کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل ایک کے بعد ایک آزمائش اور سختیاں آتی رہیں۔ میرے دوستو، ایک دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی میں نے آپ کو ایک کاوش اور ایک محنت بتائی۔ اب یہ رمضان جا رہا ہے، اس کے تقاضے بھی میں نے آپ سے ذکر کیے، اس کی باتیں بھی میں نے آپ سے ذکر کی کہ یہ بزبان حال ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ ہم اچھے طریقے سے روزے نہیں رکھ سکے الا ماشاء اللہ، ہم اچھے طریقے سے راتوں کو عبادت نہیں کر سکے الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، ظاہر ہیں کہ وہ تو عام دنوں میں بھی، غیر رمضان میں بھی مستعد رہتے ہیں عبادتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے سربت سجود رہتے ہیں۔ لیکن عام فہم میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، نہ روزے اچھے رہے، نہ راتوں کا قیام اچھا رہا، نہ عبادت میں وہ خشوع خضوع رہی، نہ آنکھ سے کوئی آنسو نکلا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تعارف کرواتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر باتوں میں، ہر بات، ہر بیان میں، ہر درس میں، اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستوں کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی باتیں ماننے کا دل چاہتا ہے، اس کی باتیں بھی مانی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی، آپ کو معلوم تھا کہ میری امت میں کچھ کمزور لوگ بھی ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، وہ نہ روزہ اچھا رکھیں گے اس کی صحت کے ساتھ، نہ راتوں کو تراویح میں اہتمام کریں گے، قیام میں اہتمام کریں گے اس کی صحت کے ساتھ، نہ راتوں کو روئیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ رمضان گزر جائے گا، لیلۃ القدر کی فضیلتیں بھی بیان ہوں گی، لیکن وہ بھی گزر جائیں گی۔ اب ایک رات ہے آج کی میرے دوستو، آج کی یا کل کی، جو آخری رات ہوگی رمضان کی، جس کی صبح کو عید ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ، اب یہ میں آپ کو شفقت بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں قال یغفر لامتہ فی آخر لیلہ من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری رات میں امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اللہ فرما دیتے ہیں۔ تو اب صحابہ نے ایک سوال کیا، قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ لیلۃ القدر کی بات آپ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، نہیں، میں لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں لوگوں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شب قدر تو یہ نہیں ہے، لیکن عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کو پوری اجرت ملتی ہے۔ یعنی آپ کو روزہ رکھنے کا کہا، آپ نے روزہ رکھ لیا، کسی بھی طریقے سے رکھا، صحت کے اعتبار سے کیسا بھی تھا، روزہ رکھا، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، رات کو عبادت کی، جیسی بھی عبادت کی توفیق ملی، تھوڑی کی، زیادہ کی، جیسی بھی کی،
اس کے پورے یعنی جو اس کے طور طریقے تھے اس کی اس کو سنوار کے کی، جیسی بھی کی یا ویسی بے توجہی کے ساتھ کی، لیکن وہ کی نہیں صحیح طریقے سے کر سکے، نہ عبادت کر سکے رات کو، نہ دن کو عبادت کر سکے۔ اب یہ آخری رات ہے، لیلۃ القدر میں بھی عبادت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، بازاروں میں وقت گزار دیا، دوستوں میں گزار دیا، گھروں میں بیٹھ کے گزار دیا، چائے خانوں پہ گزار دیا، اب نہیں کر سکے یا سو کے گزار دیا۔ تو اب کیا کریں؟ اس آخری رات میں اب یہ اجر ملنے والا ہے، جو بھی کچھ کیا ہے ٹوٹا پھوٹا اس کا اجر لے لو۔ تو کیا کرو؟ اب بازاروں میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے مصلے پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، منا لو۔ یہ ہے وہ رات، یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، انعام کی رات ہے یہ، اب انعام ملے گا۔ تو اس انعام کی رات میں پتہ چلا کہ آپ نے محنت کی، اور جب آپ کو انعام دینے کا وقت آیا تو آپ چلے گئے گھر میں، اور وہاں اعلان ہوا کہ کہاں ہے بھائی فلاں صاحب، کہ فلاں صاحب تو یہاں ہے ہی نہیں، تو وہ انعام ضائع کہیں نہ ہو جائے۔ تو اب یہ انعام لینے کا وقت ہے، اب اس وقت کو ضائع نہ کرنا۔ اب تک اگر کچھ ضائع کیا ہے تو میں قرآن حکیم کی آپ کو ایک مجھے یاد آئی بات بڑی عجیب و غریب۔ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن حکیم کی، تو یہ قرآن کا معجزہ دیکھیے آپ کے، قرآن کوئی غلط پڑھے تو کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہرے پہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی غلط کر نہیں سکتا۔ تو امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے پڑھا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما۔ جی اچھا، تو اب یہ انہوں نے پڑھا، اس کے بعد ہے نکالم من اللہ کے بعد ہے واللہ غفور الرحیم، یہ پڑھا انہوں نے۔ تو ان کے قریب ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا جس کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کا قرآن حکیم کی تعلیمات کا، تو اس نے پوچھا کلام من ھذا، یہ کس کا کلام تم پڑھ رہے ہو؟ تو امام اسمعی نے فرمایا اللہ کا کلام، کلام اللہ۔ عرابی نے دوبارہ کہا، اور عرابی نے کہا دوبارہ پڑھو۔ تو امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پڑھا، یہی آیت پھر پڑھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آخر تک غفور الرحیم تک یہ آیت مکمل کی۔ عرابی کہنے لگے کہ لیس ھذا کلام اللہ، یہ کلام اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام اسمعی پڑھ رہے تھے، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، عرابی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر پڑھا تو اب مجھے احساس ہو گیا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، یہاں پہ جہاں غفور الرحیم پڑھا ہے یہاں اصل میں تھا واللہ عزیز الحکیم۔ اب انہوں نے صحیح کر کے پڑھا، غور سے جب دیکھا پڑھا تو واللہ عزیز الحکیم تھا۔ جیسے ایک عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں اس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اب یہاں پر عزیز الحکیم ہے تو یہ آیت الکرسی سے مل جاتی ہے بعض اوقات، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم پڑھی جاتی ہے اس کو، یا وہاں پر سورہ حشر کی یہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح فرما دے۔ تو اب امام اسمعی سے یہی اسی طرح کی غلطی ہوئی کہ جہاں پر عزیز الحکیم پڑھنا تھا وہاں پر غفور الرحیم پڑھا۔ اب عرابی نے یہ کہا اصبت ھذا کلام اللہ، بالکل صحیح پڑھا تم نے، یہ ہے اللہ کا کلام۔ تو امام اسمعی نے اس سے پوچھا اتقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تمہیں آتا ہے قرآن؟ عرابی بولا لا، نہیں مجھے نہیں آتا، میں نے نہیں پڑھا ہوا۔ پھر امام اسمعی کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ غلط پڑھا تھا میں نے، اور پھر تم نے صحیح کروا، جب صحیح پڑھا تو تم نے کہا صحیح ہے۔ عرابی بولا یا ھذا، ارے بھائی اذا عز فحکم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع، دیکھو اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، جبھی تو اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر چور مرد ہو یا عورت تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت رحیمی لے کے آتے، یعنی جیسا کہ تم نے پہلے پڑھا تھا غفور الرحیم، وہ لے کے آتے، تو غفور اور رحیم جو ہے نا، جب غفور یعنی معاف کر دینا، جب وہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، تو وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ ہاتھ کاٹ دو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو بتائی ہے تو یہ کہا کہ میں عزیز اور حکیم ہوں، میں عزیز اور حکیم ہوں، میں طاقتور ہوں، میری حکمت ہے، میں فیصلہ دے سکتا ہوں، تو میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کوئی چوری اگر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس عرابی نے قرآن حکیم کی یہ فصاحت اور بلاغت ہے، الفاظوں کا چناؤ بھی آپ دیکھیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اللہ دین سے میرے دوستوں جوڑے رکھیں، اور اصل ہے کہ مانگنے والا ہم بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے مانگیں، اور اپنے گناہوں کی یعنی گناہوں کی معافی کروانے کا جو وقت باقی ہے تھوڑا بہت، اس کو ہم کیش کروا لیں کسی طریقے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔